کیا آپ کو یہ بزنس وراثت میں ملا پہلا یا پھر آپ نے خود بنایا؟ وراثت میں بالکل نہیں ملا. چھوٹے بچوں کو نا وہ جاتے ہیں لے کے جاتے ہیں, وہ پڑھ نہیں رہا نا, اس کی عمر ہے 12 سال 13 سال, اس کو جائیں گے حاجی صاحب کی کپڑے کی شاپ ہے جی ان کے پاس بٹھا دیں. اب وہ لڑکا جب وہاں پہ 5 سال 6 سال 8 سال حاجی صاحب کے ٹھڈے بھی کھائے گا, جوتے بھی کھائے گا, کبھی چائے لے کے آ رہا ہے, کبھی کچھ لے کے آ رہا ہے, اس کو اور تو کچھ نہیں مل رہا, اسی طرح لیکن اس کو حاجی صاحب کا وہ کاروبار مل رہا ہے جو وہ 7 سال بعد جب شروع کرے گا نا تو اس جیسا کاروبار کوئی نہیں کر سکتا. یہ BBA والے یا MBA والے یا بڑی بڑی ڈگریز والے نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے. آپ جابس کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ میں کسی بھی طرح کے کام کے خلاف نہیں ہوں. مجھے میری پہلی سیلری جو ملی وہ 100 روپے ملی تھی. اگر میرے پاس 5 لاکھ روپے کہ میں 5 لاکھ میں کیا بزنس کر سکتا ہوں؟ بہت زیادہ. 5 لاکھ میں ہم نے ایک ایسا گفٹ اسٹور شروع کیا ہے گلریز میں, اس کو ہم نے ریکارڈ کیا پہلی دفعہ. اتنا اسٹور آپ کو لوگ بتائیں گے ہم نے 1.5 کروڑ روپے میں بنایا. ڈالر اسٹور تھا, انہوں نے کہا جی ہم نے کروڑ روپے میں بنایا. ایوریج جو ڈالر اسٹور کی پروڈکٹ ہے وہ آپ کو راجہ بازار سے 160 روپے ایوریج, 160 روپے کے کتنے پروڈکٹ آپ رکھیں گے؟ 2000 کر لیں, 2000 کو ملٹیپلائی کریں 160 سے. السلام علیکم, خوش آمدید خواتین و حضرات. میں ہوں اریب جدون, آپ سب کو اریب جدون پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. آج ہمارے ساتھ بہت ہی اسپیشل گیسٹ موجود ہیں جو کہ EFS مارکیٹنگ اور EFS پراپرٹیز کے آنر بھی ہیں. جی ہاں, یہ ایک سوشل میڈیا انفلوئنسر بھی ہیں. لاسٹ ٹائم ہماری ان سے ڈسکشن ہو رہی تھی تو یہ بتا رہے تھے کہ ایک بندے نے انہیں پہچانا اور ایز اے ٹک ٹاکر پہچانا ایسے ہی. ان کا نام ہے ساجد قاضی صاحب. ملواتے ہیں آپ کو ان سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. ساجد صاحب کیسے ہیں؟ تھینک یو سو مچ. الحمد للہ, آپ ٹھیک ہیں؟ الحمد للہ, اللہ کا شکر. ساجد صاحب آپ بزنس مین ہیں, بزنس پرسنز ہیں, آپ نے کافی سارے اسٹارٹ اپس بھی لوگوں کو بنا کے دیے, لیکن ہم بیسکس جاننا چاہیے کہ آپ بزنس مین جب بنے کیا آپ کو یہ بزنس وراثت میں ملا پہلا یا پھر آپ نے خود بنایا؟ اچھا جی, بہت بہت شکریہ. میں اپنے چینلز پہ بھی میں نے اس حوالے سے لوگوں کو گائیڈ کیا ہے. وراثت میں بالکل نہیں ملا. بزنسز جو ہیں وہ اس سے پہلے بہت ایک اسٹرگل ہے. ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں میری ایکسپرٹیز ہیں بیسکلی, ٹھیک ہے. اور مجھے بہت اچھے لوگ ڈاؤن دا لائن ملے اپنی لائف میں جنہوں نے میرا ہاتھ بھی پکڑا, مجھے ٹریننگس بھی دیں, مجھے ایک ڈائریکشن دکھائی, اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایونچولی مجھے اس فیلڈ کے اندر آگے سکسیس عطا کی, اور اب یہ ہے کہ میں آگے اس کو وہ کرتا ہوں. تو بالکل وراثت میں نہیں ملا. میں 2009 سے, بلکہ اس سے بھی پہلے سے کام کر رہا ہوں, لیکن 2009-10 سے میں اسلام آباد موو ہوں, اور اس کے بعد سے مختلف کمپنیز میں ڈبل شفٹ میں, بلکہ بعض دفعہ تو ایسے ہوتا تھا کہ 2-3 گھنٹے جو ہے وہ ریسٹ کرنے کو ملتے تھے, باقی ہم کام کرتے تھے. تو الحمدللہ ہم اس ٹائم سے کر رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ یہ پھر اللہ کی عطا ہے جو چلتی آ رہی ہے. تو وراثت اس طرح سے کہہ لیں کہ اللہ نے اپنے جن لوگوں پہ عطا کی ہے, اللہ نے ان لوگوں میں مجھے بھی شامل کر لیا. ٹھیک ہے, مطلب اسٹارٹ آپ نے جاب سے کیا, جب اسلام آباد شفٹ ہوئے تو آپ نے اسٹارٹنگ میں جابس کی ہیں؟ بالکل جابس کی ہیں. اچھا سعید صاحب, میں جابس کے بڑے خلاف ہوں. آپ جابس کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ نہیں, خلاف تو دیکھیں, جاب ایونچولی کسی نہ کسی نے جاب تو کرنی ہے نا, بٹ مائنڈ سیٹ کی بات ہے کہ آپ جاب کو کس طرح سے کرتے ہیں یا کیا سوچ کے کرتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں کسی بھی طرح کے کام کے خلاف نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ کام کی تلاش میں نکلتے ہیں تو پھر آپ کے اندر نخرہ نہیں ہونا چاہیے. پھر آپ یہ کرنا ہے وہ نہیں کرنا. وہ کسی کی نوکری ہے تو نوکری ہے. اب میں بزنس نہیں کر سکتا تو میں نوکری کروں گا. اوبیسلی میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو میں مطلب پیسوں وہاں تک پہنچنے کے لیے کچھ تو ایفرٹ کروں گا نا. ایسے مثال کے طور پہ میں جب کالج میں تھا تو میرے ساتھ میرے تمام دوست, ابھی وہ یہ پوڈ کاسٹ دیکھیں گے تو وہ دیکھیں گے میں ان کے ساتھ اکثر اس ڈسکشن میں رہا بھی ہوں. وہ بہت بڑی بڑی فیملیز کے رئیس گھرانوں کے لوگ, زمیندار لوگ سارے, اور میرے والد صاحب آرمی سے ریٹائرڈ ہیں. انہوں نے اپنی محنت مزدوری سے ہمیں بڑا اچھا ایک رسپیکٹیبل ایک لائف اسٹائل دیا ہوا تھا. لیکن اوبیسلی ان کی طرح کی وہ پاکٹ منی تو اس طرح نہیں ہوتی تھی. سو میں ان کے ساتھ کینٹین تک نہیں جاتا تھا کہ مجھے اچھا نہیں لگتا تھا کہ آج میں جاؤں گا ان کے ساتھ, ان کے کہنے پہ, کل مجھے لے کے جانا ہوگا تو میرے پاس پیسے نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا. تو اس کا حل نکالنے کے لیے یہ لٹرلی یہ مائنڈ میں تھا کہ میں کم از کم ایٹ لیسٹ ریسیپروکیٹ تو کر سکوں نا, کہ اگر کوئی مجھے کچھ کھلا رہا ہے تو میں اسے کچھ کھلا سکوں. تو میں کام کی تلاش میں نکلا. مجھے کسی نے بتایا کہ سبزی منڈی میں بہت کام ہوتا ہے, تو میں سبزی منڈی میں گیا, سرگودا کی سبزی منڈی میں, اور وہاں پہ مجھے ایک جگہ پہ ایک آڑت پہ میں ایسی کام ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچا تو وہ چودھری عارف صاحب تھے, ان کی کیلے کی آڑت تھی. تو میں نے ان سے کہا کہ کام, انہوں نے کہا کہ لکھنا پڑھنا آتا ہے؟ میں نے کہا بالکل آتا ہے. کہتے بس ٹھیک ہے, یہ اوپر اسٹیج پہ آ جاؤ. اوپر بیٹھے ہیں, وہاں پہ کیلے کی بولی لگتی تھی. تو میں ایز اے منشی وہاں پہ بیٹھا ہوں. پہلے دن مجھے میری پہلی سیلری جو ملی وہ 100 روپے ملی تھی, اور میں وہاں سے میں نے کام سٹارٹ کیا. پھر 2 مہینے بعد انہوں نے مجھے وہاں سے انہوں نے کہا جی میرا بھتیجا آ گیا, تو اب میں ظاہر ہے اس کے اب میرے پاس جگہ نہیں ہے نا. تو میں پھر وہ جو سامنے مزدور تھے میں نے ان کے ساتھ مزدوری بھی کی ہے.
ٹھیک ہے سو میں مطلب اگر یہ کہوں کہ نہیں اب میں منشی بیٹھا ہوں اور مزدوروں کو میں جو ہے ان کی تنخواہ دے رہا ہوں اینڈ آف دا ڈے، تو اب میں مزدوروں میں جا کے کھڑا ہوں گا تو مجھے شرم محسوس ہو، تو اگر شرم محسوس ہوگی تو میں پھر وہ اس دن کا کام تو میرے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے کیونکہ جاب سے تو نکالا اسی جا طرح چکا ہوں نا، اب اس کے پاس جگہ نہیں ہے تو مجھے مزدوروں میں اس نے جگہ دے دی اگر، اور میں نخرے سے کام نہیں کروں گا تو وہ جو 100 روپیہ مجھے ملنا تھا روزانہ کا وہ تو نہیں ملنا تھا، پر مزدوری کر کے مجھے ٹپ بھی مل جاتی تھی، مجھے زیادہ مل جاتے تھے 130 150 تک بھی پہنچ ٹھیک جائے، ہے بٹ ایونچولی وہاں سے اسٹارٹ ہے، اور میں سمجھتا ہوں جابس کی بات میں اس پہ آتا ہوں، آپ نے کہا کہ جابس بہت امپورٹنٹ ہے، آپ کو کرنی چاہیے، لیکن آپ کا ویژن جو ہے وہ بلر نہیں ہونا چاہیے. لوگ ہمارے یہاں یہ پرابلم ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں سرکاری نوکری ہوئے جی ساڑھے منڈے دی. اب سرکاری نوکری اگر ہوگی تو ٹھیک ہے، اگر آپ نے لوگوں کی خدمت کرنے کی نیت سے جانا ہے اور آپ نے کسی سرکاری ادارے میں بیٹھنا ہے تو پھر تو بہت اچھی بات ہے، آپ کے پاس پیسہ بہت ہے، سب کچھ آپ ٹھیک کر رہے ہیں، آپ کسی سرکاری ادارے میں بیٹھ جائیں اور آپ وہاں پہ لوگوں کی ہیلپ کریں، لوگوں کی مدد کریں، اور تھوڑی بہت جو آ رہی ہے اس میں آپ اپنا گزارا کریں. ٹھیک ہے لیکن ہمارے یہاں نیت یہ ہوتی ہے کہ سرکاری ادارے میں بیٹھیں گے، اوپر کا مال بھی بہت آ جاتا ہے، ہوں ٹھیک ہے، اور کام تو کرنا نہیں پڑتا. اسی طرح یعنی کام نہ کرنے کی تنخواہ ملتی ہے، کام کرنے کے لیے بھی پیسے مل جاتے ہیں، تو بہت پیسے اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو اس نیت کے لیے اگر کوئی جاب کے لیے آتا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی میں بھی اس کے خلاف ہوں. ٹھیک مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ جاب اگر سیکھنے کے لیے کرنا چاہ رہے ہو تو ضرور کرو، بالکل اور اگر یا تو سرکاری کرنا چاہ رہے ہو تو لوگوں کی مدد کے لیے کرو. ڈیفینیٹلی، مطلب گورنمنٹ جابس اب آسٹریلیا کے اندر یہ گورنمنٹ جابس جو ہیں وہاں کے لوگ نہیں لیتے، بہت مشکل سے. یعنی ٹھیک جو ہے لوکلز ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ جاب کی طرف نہیں جاتے، وہ اپنا بزنس یا پرائیویٹ جابس یا پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرنے کو پریفرنس اس لیے کیونکہ گورنمنٹ جابس میں کام کرنا پڑتا ہے. ہوں کہ آپ پبلک سرونٹ ہیں، اسی طرح تو آپ پبلک سرونٹ ہیں تو مطلب آپ کے پاس 50 لوگ آئیں گے پبلک میں سے. اگر آپ اپنے آپ کو پبلک سرونٹ سمجھیں گے تو وہ 50 کے 50 لوگ آپ کو سوال بھی کر سکتے ہیں، آپ کو بے عزت بھی کر سکتے ہیں کسی کام کے نہ کرنے پہ. ان کا کوئی کام مس ہوگا تو وہ مس بیہیو بھی کر سکتے ہیں اسی کیونکہ وہ طرح مالک ہیں، آپ نوکر ہیں. لیکن یہاں پہ ہمارے جو نوکر ہیں وہ مالک بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. یہاں پہ الٹا یہاں پہ ہے الٹا ہے. یہاں پہ الٹا چل جی رہا ہے. صحیح. اچھا سعید صاحب، آپ خود جب جاب سے بزنس میں آئے، جی، وہ 2000 کون سا سن تھا؟ میں تقریباً 2015 سے آنورڈس جو ہے وہ بزنسز میں نے ٹھیک ہے، اسٹارٹ کر آپ نے دیے. بزنس کا سوچا کیسے؟ جی، بیسکلی ایسے ہوا کہ مجھے کیونکہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ تر پاکستان میں تو اسکوپ تھا نہیں اس ٹائم، ٹھیک اور ہے اوورسیز کام تھا، فری لانسرس جو ہے وہ بڑے پاپولر ہو رہے تھے اس ٹائم، تو ہم بھی شروع والے فری لانسرز میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ رہیں، اور اس میں بہت زیادہ کام تھا جو ہمیں کرنا ہوتا تھا. یہاں پہ مطلب لوگ کم تھے، ٹیلنٹڈ لوگ ملنا مشکل تھا، اور خود بہت زیادہ کام کرنا پڑتا تھا. تو ٹھیک ہے تقریباً دن کے 18-20 گھنٹے جو ہے نا وہ لیپ ٹاپ پہ گزرتے تھے. بعض صحیح دفعہ تو ایسے ہوتا تھا کہ مطلب گھر سے نکلنے کی فرصت نہیں ہے، 3 دن بعد کوئی دوست آئے تو انہوں نے اٹھایا اور لے کے چلے گئے، اور کھانا کھا رہے ہیں، کھانا ایسے کھا رہے ہیں کہ یہاں پہ ٹیب لگا ہوا ہے، ہاتھ میں موبائل ہے، اور اسکائپ پہ کمیونیکیشن کلائنٹ کے ساتھ چل رہی ہے. ٹھیک ہے اور اسی طرح سے جو ہے وہ بڑا ایک عجیب سا آڈ سا ایک لائف سٹائل جو ہے وہ بن جاتا ہے ایز اے فری لانسر. تو شادی کے بعد پھر ذرا مشکل ہوتا ہے، تو میں نے سوچا کہ کوئی ایسا کام ہونا چاہیے اس سارے سیٹ اپ سے نا، حالانکہ وہ ارننگ بھی بہت اچھی تھی، سب کچھ تھا. تو میں نے کہا اس سے باہر، تو میں نے اس ٹائم بہت ساری اٹیمپٹس کی، بہت ساری ٹرائی میں نے کرنی اسٹارٹ کی. ای کامرس کا اس ٹائم ابھی نیا نیا دور شروع ہو رہا تھا، تو میں نے ای کامرس بھی ٹرائی کیا. ٹھیک ہے اس میں بہت سارے میرے وینچرز جو ہیں وہ فیل ہوئے، بہت ساری صحیح ہے پرابلمس میں نے دیکھی. اس کے علاوہ بہت سارے چھوٹے چھوٹے کام جو ہیں وہ ساتھ اسٹارٹ کی. ریئل اسٹیٹ جو ہے وہ میں نے سب سے پہلی اٹیمپٹ ہم نے کی تھی پراپرٹی گھر کے نام سے، ایک جیسے جادوگر ہوتا ہے ویسے پراپرٹی گھر ہم نے سوچا تھا کہ ہم یہ بتائیں گے. تو میرے ساتھ 3-4 پارٹنرز تھے، ہم نے مل کے وہ اسٹارٹ کیا، اور اس میں ہم نے 1-2 ہائی رائز پروجیکٹ سے ان کی مارکیٹنگ سے وہ اسٹارٹ لیا. ساتھ میں ہم دوسرا کام بھی کر رہے ہوتے تھے، تو وہ پیرالل والا وہ کام آپ کو پتہ ہے ریئل اسٹیٹ میں نہیں چلتا. نہیں چلتا. تو آپ اگر فل فوکس ہو کے کام کرتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے، نہیں تو خیر ایونچولی ہم ڈاؤن دا لائن ریئل اسٹیٹ میں تو میں 2018 کے بعد آیا ہوں. پہلے جو میں نے کیے وہ اٹیمپٹس ہی کیے جو بھی کیے، ٹھیک ہے اور بس اسی طرح سے پھر ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، بس وہ چلتا گیا نظام اور بنتی کی چیزیں ساتھ ساتھ. میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جاب پرسن جو ہے وہ بزنس کے بارے میں بڑی مشکل سے سوچ پاتا ہے، کیونکہ جی اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس کی منتھلی انکم آنی ہے. جی اگر تو وہ بزنس میں اسٹیپ رکھے گا تو بزنس کا نہیں پتہ کس ٹائم سکسیزفل ہو رہا ہے کس ٹائم نہیں ہو رہا، لیکن وہ شاید وہ جو منتھلی انکم آ رہی ہے اس سے بھی چلا جائے، تو بالکل. اس کے لیے یہ اسٹیپ لینا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو یہ ہاں، آپ نے کیا یہ سوچا؟ بڑا بڑا مشکل تھا. اس میں شروع میں بڑا مشکل تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب آپ ایک مطلب دیکھیں یہ ایک آپ کہہ لیں کہ ایک سائیکل ہے،
اور ایک سائیکل، ایک وشیس سائیکل میں سے کہتا ہوں کہ جب آپ اس میں پھنس جاتے ہیں تو پھر آپ اس میں سے نکل نہیں سکتے. جیسے کریڈٹ کارڈ ہے، آپ کریڈٹ کارڈ جو ہے وہ گیٹ وے ڈرگ ہے. آپ اس سے پرسنل لون کی طرف جاتے ہیں، پرسنل لون کے بعد پھر آپ جو ہے وہ سود کے چکر میں پھنس جاتے ہیں. تو جاب جو ہے یہ بھی ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک اسی طرح کا وشیس سائیکل ہے، ایڈکشن ہے. ایسے کریڈٹ کارڈ کی ایڈکشن ہو جاتی ہے، جتنے جا رہے ہو کارڈ لا رہے ہو، بس گھر ہی جا رہے ہو، وہ والا سین ہے. اس میں آپ کو ایسا نہیں ہے کہ آپ آگے کما نہیں سکتے، کیونکہ ایک چیز جو ہے وہ آپ کے اور میرے، ہم سب کے، کیونکہ ہم اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا تو ہمارے ایمان کا حصہ ہونا چاہیے کہ رزق جو ہے اس کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے اور اس کی ذمہ داری بھی اس کی ہے. تو ہمیں اس کی جو چیزیں ہیں اس کو ہمیں اپنے اوپر نہیں سوچنے کی ضرورت، یعنی جو اس کے کام ہے وہ اس کے کام ہے. ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم اس کے کام ہم سوچے جا رہے ہیں، اور جو کام اس نے ہمارے ذمہ لگایا ہے محنت کرنا وہ ہم کر نہیں رہے. سو بس اس تھاٹ پروسیس کے ساتھ کہ انشاءاللہ جب رزق اللہ نے دینا ہے تو جو بھی کریں گے انشاءاللہ وہ آ جائے گا. اور ایونچولی پھر مسائل بھی آتے ہیں، 3 مہینے 4 مہینے 6 مہینے آپ کو ایسا بھی گزرے گا کہ آپ بمشکل کام ایسے کر رہے ہیں جس سے آپ کے گھر کا اخراجات چل رہے ہیں، اور اس میں لیکن آپ نے وہ ایک پورا ایک چینج کرنا ہے نا. اب آپ زخم جو ہے وہ آپ نے اس کو صحیح کرنا ہے، تو آپ اس پہ کچھ بھی لگائیں گے تو ایک دفعہ تکلیف تو ہوگی، لیکن وہ آپ کو پتہ ہے وہ بہت ضروری ہے. اس کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے تو اس کو پہلے، سب سے پہلے اس کی صفائی ضروری ہے. تو اسی طرح سے جاب سے آپ جب سوئچ کریں گے تو آپ کو 3-4 مہینے، مجھے بھی لگے، زیادہ نہیں لگے، کیونکہ میں بیچ میں کوئی نہ کوئی کام میں اپنے، جیسے میں نے بتایا مجھے کام سے کوئی وہ نہیں ہے. اگر میں اچھی جگہ پہ جاب کر رہا ہوں اور مجھے کوئی ماڑی جاب مل رہی ہے تو میں وہ کروں گا، بیکاز مجھے پتہ ہے آئی ہیو ٹو پے دا بلس. اور مجھے اس میں کوئی برا فیل بھی نہیں ہوتا. میں کوئی بڑائی یا کوئی اس چکر میں پڑھتا نہیں ہوں، کیونکہ وہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں اور اسی کی ہیں اور اسی کو سوٹ بھی کرتی ہیں. ہمیں اس میں اس طرف جانا نہیں چاہیے. تو اس لیے وہ ضرور ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ ڈیسیجن آپ نے لینا ہے. دوسرا، آپ سیونگ کی عادت، میں یہ مجھے بھی نہیں تھی آنیسٹلی. میں ابھی کہوں گی نہیں، میں پہلے بڑے پیسے جوڑ کے رکھتا تھا، پھر میں نے اتنے پیسے بنا لیے تو میں یہ اس طرح نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. مجھے بھی یہ چیز نہیں تھی، لیکن آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو جابز جو لوگ کرتے ہیں اگر وہ اچھا اسٹیپ لینا چاہتے ہیں تو 30% کم از کم اپنی سیلری کا وہ سیو کریں. پہلے سیو کریں پھر خرچہ کریں. یعنی وہ سمجھیں کہ وہ 30% جو اوپر والا ہے وہ ان کی سیلری ہے ہی نہیں. ان کی سیلری ہے ہی وہ 70% جس میں انہوں نے گزارا کرنا ہے. تو یقینی طور پہ گزارا ہو جاتا ہے. اور اگر آپ جو 50,000 والے بھی گزارا کر رہے ہیں آپ کے ساتھ، آپ دیکھیں گے، اور 5 لاکھ والوں کے بھی بمشکل حالات پورے ہو رہے ہیں، تو یہ چیزیں تو آپ کے اپنے اختیار میں ہوتی ہیں. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی یہ سوچنا چاہ رہا ہے کہ وہ زندگی میں کچھ بڑا کرنا چاہ رہا ہے تو جاب کے اس سائیکل میں پھنسنے سے بہتر ہے کہ اپنی جو تھاٹ پروسیس ہے اس کو وہ ایکٹیو رکھیں، اس کو سوچیں. سوچنے سے تو کوئی نہیں، پہلی چیز تو آپ نے امیجن کرنا ہے نا. تو جب آپ بڑا امیجن کریں گے، بڑا سوچیں گے، تو وہ پھر ایونچولی بڑے ریزلٹس آتے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ پھر اگر چھوٹے سٹیپس لیں گے تو وہ اس میں آپ کو ہیلپ کریں گے. جیسے سیونگز ہیں تو وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اس کام کے لیے، کہ ڈاؤن دا لائن آپ کو اس میں ضرور ہیلپ ملتی ہے. اچھا، آپ نے بتایا کہ آپ نے 2018 میں پراپرٹی کا سٹارٹ کیا، لیکن ہماری نجی ملاقات میں آپ نے ایک اور بات بتائی تھی کہ آپ نے 0 انویسٹمنٹ سے سٹارٹ کیا تھا ہاں پراپرٹی کا بزنس. جی بالکل ایسے ہی. میں نے کوئی بھی بزنس، جتنے بھی بزنسز ہیں، موسٹلی بزنسز جو ہیں وہ میں نے 0 سے سٹارٹ کیے ہیں. میں اسی طرح سے لوگوں کو گائیڈ بھی جو میرے پاس آتا ہے میں اسے کہتا ہوں کہ بھائی آپ کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو مائنڈ سیٹ کی ضرورت ہے. لوگ بزنس کرنا چاہ رہے ہیں، وہ جاب کے مائنڈ سیٹ سے باہر نہیں نکلتے کہ میں جاب میں ہوں، میں مطلب اب مثال کے طور پہ میں کام کر رہا ہوں، مجھے مہینے میں اتنے پیسے آنے ہیں. جیسے آپ نے پہلے وہ کیا تو میرے مطلب میں جاب کر رہا ہوں نا، تو سیلری آنی ہے. تو اب میں اس کا انتظار کروں گا وہ 3 کو آنی ہے، 5 کو آنی ہے یا 10 کو آنی ہے، جو مطلب جس بھی طرح سے آنی ہے. لیکن جب میں بزنس اسٹارٹ کروں گا تو پھر بھی میں یہی سوچوں گا کہ میری سیلری آنی ہے تو میں نے خرچے کرنے، یعنی کہ مجھے اتنے پیسے چاہیے. تو وہ اتنے پیسے بزنس میں اس طرح سے تو آتے نہیں ہیں. اب اس چکر میں کیا ہوتا ہے کہ وہ دیکھتے ہیں انفلوئنسرس کی ویڈیوز، اور وہ اگر کسی نے مثال کے طور پہ اپنا فرائز اور سموسے کا بزنس جو ہے وہ اسٹیبلش کرنا ہے، بڑا رسپیکٹیبل کام ہے اگر کوئی کرنا چاہے، اس سے بہت اچھے پیسے جنریٹ ہوتے ہیں. میں نے کچھ لوگ میرے اس سے کر رہے ہیں، میرے ریفرنس سے کر رہے ہیں، بہت اچھا کر رہے ہیں. مطلب کہ بہت اچھے سے مراد یہ ہے کہ آپ اگر ایچ بی ایل میں یا ایم سی بی میں جاب کرتے ہیں ایز اے مطلب فرنٹ ڈیسک آفیسر یا کیشیئر، اس سے بہت اچھا کام آپ ادھر کر سکتے ہیں. اچھا، وہ جو کر رہے ہیں، اب کیا ہوتا ہے کہ کسی نے انفلوئنسر کی ویڈیو دیکھی، اس نے کہا جی ایسا سیٹ اپ لگائیں، یہ فینسی یہ چیز ہوگی، یہ چیز کرتے کرتے اس نے 2.5 لاکھ روپیہ اس سیٹ اپ پہ لگا دیا. اب وہ 2.5 لاکھ روپے لگا کے اس نے ساتھ انفلوئنسر نے بتایا تھا کہ آپ 1,00,000 روپے مہینہ کما لیں گے یا 80,000 روپے مہینہ کما لیں گے. وہ سوچ یہ لے کے گیا ہے وہاں پہ کہ میں 80,000 مہینہ کما لوں گا. اب اس نے پیسے کما لیے، پھر بھی اس نے 40,000 یا 50,000 مہینہ کمایا، لیکن اس کا وہ سیٹسفیکشن لیول ہی نہیں آ رہا. پہلے مہینے، دوسرے مہینے، تیسرے مہینے وہ کہ یار یہ کیا ہے، یہ میں کیا کر رہا ہوں.
کیونکہ اس کے ذہن میں کیا ہے، وہ بہت اوپر کا سوچ کے اوپر کا بیٹھا. سوچ. تو اس وجہ سے تو میں نے الحمدللہ خود سے بھی، کیونکہ پیسے تو تھے نہیں، جتنے پیسے تھے میں نے آپ کو بتایا سیونگ کوئی نہیں کی. $12,000 کی بھی اگر انوائس جنریٹ ہوئی اور فری لانسنگ کی، اور وہ ملک میں زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہم نے کیا، لیکن اپنے ذخائر میں کوئی اضافہ نہیں کیا. ٹھیک ہے. نہ کوئی سیونگ، اور صرف کھانے پینے، دوست یار 36 لوگ بیٹھ کے ایک جگہ پہ جا کے کھانا کھا لیا. تو پیسے تو تھے نہیں. جب شروع کیا تو بس اپنی اسکل کی بیسس پہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ آتی تھی، اس بیسس پہ لوگوں کے پاس ملاقات ہو جاتی تھی، وہاں سے آگے چل پڑتے تھے. سیٹ اپ نہیں ہے تو گاڑی جو ہے اسی کو آفس بنا لیا. اللہ نے گاڑی دے دی تھی، وہ ایک بیلینو تھی میرے پاس، وہ میرا ریئل اسٹیٹ کا پہلا آفس تھا. تو کوئی اگر کال پہ بات کرتا تھا، ہاں جی آفس میں آفس ابھی پہنچا نہیں ہوں، اگر آپ کہاں پہ ہیں، میں فلاں جگہ، میں آپ کو پک کر لیتا ہوں. ان کو وہاں سے پک کیا، جا کے سائٹ وزٹ کروایا، واپس لے کے آیا کہیں پہ اچھی جگہ پہ کھانا کھلا دیا، وہیں پہ اس کی کلوزنگ کر لی. یا زیادہ سے زیادہ جو پروجیکٹ ہوتے تھے، جو ڈیولپرس کے آفیسز ہوتے تھے، وہاں جا کے وہاں بیٹھے، وہاں پہ کلوزنگ کر لی. اپنے آفس کی ضرورت نہیں تھی. کام پھر بھی ہو جاتا تھا. اپنا آفس بنایا تو لائبلٹی بنائی، کام وہ ویسے زیادہ بہتر ہو رہا تھا. تو اپنے آفس کے اوپر جو خرچہ کیا، وہ ہمیشہ کے اعتبار سے اگر میں بات کروں تو وہ ہمیشہ لائبلٹی رہی. انڈیویجول لیول پہ اگر آپ کوئی بھی کام کرنا چاہ رہے ہوں تو آپ اس کام کے حوالے سے جو بیسک اسکل ہوتی ہے آپ کی، وہ مارکیٹنگ اور سیلز کی اسکل ہوتی ہے. کوئی بھی کام ہے، کسی بھی بزنس میں جانے کے لیے اگر آپ کو مارکیٹنگ اینڈ سیلز آتی ہیں تو آپ وہ بزنس کر سکتے ہیں، بغیر پیسوں سے کر سکتے ہیں. آپ نے ای کامرس کرنا ہے مثال کے طور پہ، آپ ای کامرس کی ویب سائٹ بنائیں گے تو آپ کو ویب سائٹ لوگ بتائیں گے میں 40,000 میں بنا کے دوں گا، 50,000 میں کم سے کم پیسے بتا رہا ہوں، لوگ تو لاکھوں میں مانگ لیتے ہیں نا. چلیں 25,000 میں آپ کی ویب سائٹ بن جائے گی. تو 25,000 بھی آپ کیوں لگائیں گے؟ اگر آپ تھوڑی سی ایفرٹ کریں گے، تھوڑی سی اسٹرگل کریں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ فری والی بھی بن جاتی ہے. ٹھیک ہے. آپ جو ہے وہ ایک ہوسٹنگ اور ڈومین کے پیسے دیں گے 5,000 روپے سالانہ. ٹھیک ہے. اور آپ کو اس کے ساتھ فری جو ہے وہ آپ کا سارا سیٹ اپ بنایا مل جائے گا. آپ اس کو اپلوڈ کر، تھوڑا بہت ایفرٹ تو کرنی پڑتی ہے نا. آپ بالکل فری میں آپ نے ویب سائٹ بنا لی، آپ اس کے اوپر آ گئے، اور آپ نے اب آپ کے پاس پروڈکٹ کوئی نہیں ہے بیچنے کے لیے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کسی تھرڈ پارٹی کے پاس چلے جائیں. جیسے کوئی میرے پاس آتا ہے مثال کے طور پہ، میں پرفیومز ہماری ان ہاؤس، اب تو لیب ہے نا، ہم مینوفیکچرنگ بھی کر رہے ہیں، پرفیومز بھی خود بناتے ہیں، سب کچھ جو جتنی بھی چیزیں ہم خود بناتے ہیں. تو اگر کوئی میرے پاس آتا ہے تو میں تو میرے پاس تو اتنا اسٹاک پڑا ہوا ہے، تو میں تو چاہوں گا نا کہ وہ ٹھیک ہے، اگر وہ اپنے ڈسپلے میں رکھتا ہے تو رکھے. آئیں آپ آ کے میرے پاس اس پروڈکٹ کی تصویریں بنائیں اور اپنی ویب سائٹ پہ اپلوڈ کر دیں. جو آرڈر آئے اس میں سے ہم سے کمیشن لیں اور اپنا کام چلائیں. تو بیسیکلی تو آپ نے پروفیٹیبلٹی اسی طرح سے کیلکولیٹ کرنی ہے نا. آپ خود اپنی پروڈکٹ بنائیں گے تب بھی آپ نے اپنا ایک مارجن رکھنا ہے اس کے اوپر، آپ نے خرچہ کرنا ہے، اور ایونچولی جتنا پروفٹ مارجن جو ہے وہ ہم دے رہے ہیں مثال کے طور پہ، یا کوئی بھی مینوفیکچرر دے رہا ہوتا ہے نا، اتنا پروفٹ مارجن آپ شروع میں اپنی مینوفیکچرنگ کر کے نہیں نکال سکتے. بڑا مشکل ہوتا ہے. آپ کو ہر چیز مہنگی پڑتی ہے. آپ تھوڑے بہت پیسے لے کے جاتے ہیں، 1,00,000 روپے لے کے جائیں گے تو ہول سیلر آپ کو ہول سیل کے ریٹ پہ دے گا، وہ آپ کو ریٹیل کے ریٹ پہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا. وہ ریٹیل سے چلیں آپ کو 10% 15% نیچے دے دے گا. جب آپ کو سمجھ آتی ہے تب تک آپ بہت سارے پیسے لگا چکے ہوتے ہیں. تو اس لیے پیسوں کے بغیر بزنس کرنا جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. مطلب پہلے سیکھیں پھر پیسے لگائیں. ہاں، پیسے تو لگائیں ہی نہیں نا، پیسے تو لگائیں ہی نہیں. پہلے آپ کمائیں، جب جو آئیں گے وہی ری انویسٹ کریں، اسی بزنس کا پیسہ اسی میں سے کریں، اسی بزنس کا پیسہ اس میں لگائیں. آپ تھوڑے سے سٹارٹ کریں اور اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ 30,000 بھی بہت بڑی ریٹرن ہوتی ہے اگر آپ کما سکیں بغیر انویسٹمنٹ کیے. تو بہت بڑے پیسے ہوتے ہیں. اگر آپ کو پہلے مہینے 30,000 روپے بچیں تو اس کو غنیمت سمجھیں، لوگوں کو وہ بھی نہیں بچتے. ساجد بھائی اسی اس پہ آ جاتے ہیں کہ اگر میرے پاس 5,00,000 روپے، جی، اس ٹائم پیریڈ میں میرے پاس کیا اپرچونیٹی ہے کہ میں 5,00,000 میں کیا بزنس کر سکتا ہوں؟ بہت زیادہ. آپ جو آپ کا دل کرے. 3-4 بتا. میں ایک ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی، میں نے اپنے اس پہ لگائی. 5,00,000 میں ہم نے گفٹ شاپ بنائی ہے، اور وہ اسی طرح سے میں ویسے میرے پاس کوئی آ جائے تو میں کوشش کرتا ہوں. میرے پاس اب ظاہر ہے لمیٹڈ سی ایک اپرچونیٹی ہے، تو جو ریئل اسٹیٹ میں کام کرنا چاہے وہ ریئل اسٹیٹ میں بائی آل مینس کر سکتے ہیں. جابز ہم کتنی دے سکتے ہیں، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کو ٹریننگز وغیرہ دے کے ان کو سکھا کے سیلز اینڈ مارکیٹنگ کے حوالے سے، اور الحمدللہ فری آف چارج. وہ جو میں نے آپ کو بتایا نا، کچھ لوگوں نے میرا ہاتھ پکڑا تھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھ پہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک میرا فریضہ ایک رکھا ہے، یا میری ایک ذمہ داری لگائی ہے کہ میں وہ کروں. تو لٹرلی آنیسٹلی بالکل اس طرح سے میں لوگوں کو ٹرین کرنے کے لیے بیٹھا ہوں. تو میں وہ کرتا ہوں کہ ان کی ٹریننگ جب مکمل ہو جاتی ہے تو اگر وہ بزنس کرنا چاہیں تو میں انہیں کہتا ہوں کہ ہاں جی آپ کے پاس اگر پیسے نہیں ہیں تو میں لگا دیتا ہوں انیشلی تھوڑے بہت، تو آپ اس کو چلا لیں، اور 4 پیسے جب آپ کو آنے شروع ہو جائیں تو بیچ میں 10 روپے میں سے 2 روپے میرے بھی رکھ لیں. ٹھیک ہے، وہ کر لیں. اور مطلب اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی اس نیت سے نہیں کہ وہ اب ظاہر ہے کوئی اگر 20,000 یا 25,000 مہینہ کما رہا ہے تو میں اس میں سے لے کے کیا کروں گا، لیکن اس کے ذہن پہ یہ تلوار لٹکی ہوگی نا
کہ میں نے دینے ہیں یا اگلے کے پیسے میں لگوا رہا ہوں تو میں نے وہ ریٹرن بھی کرنے ہیں, تو وہ پھر کام کرے گا. میں نے یہ فری ویسے بھی کر کے دیکھا ہے کہ میں نے کہہ دیا کہ ہاں ٹھیک ہے آپ لگا لیں, وہ 4 دن بعد کام ہی چھوڑ دیتے ہیں. تو وہ سارا اپنی بھی ایفرٹ کی بھی ضائع اور ان کا تو بنتا ہی کچھ نہیں. تو وہ اس لیے اب اس میں 5 لاکھ میں آپ نے کہا نا, 5 لاکھ میں ہم نے ایک ایسا گفٹ اسٹور شروع کیا ہے گلریز میں, اس کو ہم نے ریکارڈ کیا پہلی دفعہ. ہمارے بڑے اچھے بھائی, آپ نے ان کی بھی پوڈ کاسٹ ریسنٹلی کی ہے, سردار عتیق صاحب, انہوں نے کہا کہ آپ اس کو ریکارڈ کیوں نہیں کرتے, جب اتنا کام کر ہی رہے ہیں تو آپ اس کو پبلکلی بتائیں بھی. تو ہم نے وہ پہلی دفعہ اس سیٹ اپ کو ریکارڈ کیا. آپ اس سیٹ اپ کو گلریز میں وزٹ کر سکتے ہیں. بیریئر کا جو انٹرنس ہے نا, اس کے باہر بالکل کارنر کے اوپر دا گفٹ شاپ کے نام سے, ہم نے اس کو نام نہیں دیا کوئی بھی, وہ گفٹ شاپ ہی ہم نے بنانی تھی, تو بالکل ہم نے اس کو سمپل سا دا گفٹ شاپ لکھ دیا تاکہ آنے والے کو بھی سمجھ آ جائے, اور پھر جو لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی وہ رہے, کیونکہ یہ صرف ان کے لیے تھا. ٹھیک ہے. اب آپ اس اسٹور کو جا کے وزٹ کریں. 5 لاکھ روپے میں 1 روپے کے میں نے حساب دیا کہ کہاں کتنے پیسے لگتے ہیں. آپ اس کو جا کے دیکھیں, اتنا اسٹور آپ کو لوگ بتائیں گے ہم نے 1.5 کروڑ روپے میں بنایا, ہم نے کروڑ روپے میں بنایا. میرے بڑے اچھے بھائی ہیں, وہ مجھے بتاتے ہیں کہ جی فلاں جگہ پہ میں نے ایک اسٹور وزٹ کیا تھا, اس نے کہا میں نے کروڑ روپیہ لگایا. میں نے جا کے دیکھا, میں نے کہا یار کس چیز پہ کروڑ روپے لگایا, وہ ڈالر اسٹور تھا. انہوں نے کہا جی ہم نے کروڑ روپے میں بنایا. تو یار نہیں, پروڈکٹس رکھی ہیں, اتنی چیزیں رکھی ہیں, پیسے لگتے ہیں. تو میں نے سمپل سا ایک کیلکولیشن ہے, آپ بھی کیلکولیٹر اٹھائیں کر لیں. ایوریج جو ڈالر اسٹور کی پروڈکٹ ہے وہ آپ کو راجہ بازار سے, راولپنڈی کی بات کروں یہیں سے, آپ اگر لاہور جاتے ہیں, شالمی, وہ ایشیا کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے, شاہ عالم مارکیٹ, ہم تو شالمی کہتے ہیں ظاہر ہے, شاہ عالم مارکیٹ ایشیا کی سب سے بڑی مارکیٹ میں آپ جاتے ہیں تو ریٹ اور آپ کو کم ملے گا. میں آپ کو راجہ بازار کا ریٹ بتاتا ہوں. 160 روپے ایوریج آپ کو پروڈکٹ کی کاسٹ پڑتی ہے, کوئی کم کوئی زیادہ, ایوریج 160 روپے. 160 روپے کے کتنے پروڈکٹ آپ رکھیں گے اپنی اسٹور پہ کہ وہ اسٹور بھر جائے؟ مثال کے طور پہ وہ اگر یہ دونوں آپ کے جو ہالز ہیں یہ اگر پورے ہوں تو اس میں کتنی پروڈکٹس آ جائیں گی؟ آپ مجھے 1000 بھی ہو, 1000 پروڈکٹ آ جائیں گی. 2000 کر لیں, 2000 کو ملٹی پلائی کریں 160 سے, کریں ذرا ابھی کیلکولیٹر نکالیں, اس کو ملٹی پلائی کریں, ابھی دیکھتے ہیں کتنا آنسر آتا ہے. آپ کو میری ساری جتنی بھی وہ تھی نا اس کا جواب مل جائے گا. یہ 3,20,000. 3,20,000 روپے میں 2000 پروڈکٹس آپ رکھ سکتے ہیں اپنے اسٹور پہ. 2000 سے ایسے نہیں کہ آپ ایک ایک سنگل آئٹم تو نہیں رکھیں گے نا, ایک آئٹم کے 3 پیس رکھ لیں آپ, ٹھیک ہے, پھر بھی 600 پلس ڈفرینٹ یونیک آئٹمس آپ کے پاس پڑے ہوں گے. سر 3,20,000 روپے میں آپ ڈالر اسٹور اسٹارٹ کر سکتے ہیں. نہیں میں مطلب پروڈکٹس کے علاوہ آپ اور بھی اخراجات ہیں, شاپ کا بھی ہوگا, آپ کے وہ چیزیں بھی ہوں گی, بجلی کا وہ انیشل سیٹ اپس کے ہوں گے, لیکن وہ بھی بہت سستے ہوتے ہیں. وہ جس طرح بتائے جاتے ہیں نا اس طرح ہوتا نہیں ہے. اور جس طرح آپ, اور بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم جو شاپ بنانے جا رہے ہیں ہم نے ڈیزائنر کو ہائر کیا تھا, آپ ڈیزائنر کو ہائر کریں گے, پھر آپ نے اس کا کاروبار چلا دیا, جس سے پروڈکٹ پرچیز کی اس کا آپ نے 4 آنے کا فائدہ کر دیا, آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہونا, کیوں آپ نے پہلے ہی اتنے لگا دیے ہیں, مینٹلی آپ ڈاؤن ہو جاتے ہیں, اتنے پیسے میرے لگ گئے ہیں, 20 لاکھ لگا دیے, 25 لاکھ لگا دیے. بھائی جب آپ شروع کرنے جا رہے ہیں, جب آپ نے اسٹارٹ میں کیا ہی کچھ نہیں ہوا, جب آپ نے کوئی مارکیٹ کے اندر ایسا, آپ کو میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں ان بچوں کی. ہمارے گاؤں دیہاتوں میں یہ بڑا کانسیپٹ ہوتا ہے, سرگودا میں بڑا یہ کانسیپٹ ہے. چھوٹے بچوں کو نا وہ جاتے ہیں, لے کے جاتے ہیں, وہ پڑھ نہیں رہا نا, ٹھیک ہے, اب اس کی عمر ہے 12 سال 13 سال, اس کو جائیں گے حاجی صاحب کی کپڑے کی شاپ ہے جی, ان کے پاس بٹھا دیں گے, ٹھیک ہے. اب وہ لڑکا جب وہاں پہ 5 سال 6 سال 8 سال حاجی صاحب کے ٹھڈے بھی کھائے گا, جوتے بھی کھائے گا, کبھی چائے لے کے آ رہا ہے, کبھی کچھ لے کے آ رہا ہے, اس کو اور تو کچھ نہیں مل رہا, لیکن اس کو حاجی صاحب کا وہ کاروبار مل رہا ہے جو وہ 7 سال بعد جب شروع کرے گا نا تو اس جیسا کاروبار کوئی نہیں کر سکتا. یہ BBA والے یا MBA والے, یہ بڑی بڑی ڈگریز والے نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. وہ کر سکتا ہے, کیوں کر سکتا ہے؟ اس نے مار کھائی ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم پہلے ہی ہم کہتے ہیں جی پیسہ ہم لا رہے ہیں, ٹھیک ہے, 10 لاکھ روپیہ امی کو بلیک میل کر لیا, 10 لاکھ روپیہ ابو سے لے لیا, اور 20 لاکھ روپیہ کہیں مارکیٹ میں کسی دوست یار کو ساتھ ملا کے پارٹنر کر لیا, 40 لاکھ روپیہ لا کے لگانا ہے, کوئی ریسٹورنٹ کا بزنس شروع کرنا ہے, کوئی ڈالر اسٹور شروع کرنا ہے, کوئی گفٹ اسٹور شروع کرنا ہے. اتنے پیسے نہیں چاہیے ہوتے. یہ میں آپ کو 100% بات کر رہا ہوں. اگر آپ نے کام کرنا ہے تو آپ بالکل اسے, آپ 5 لاکھ روپے میں بہت اچھا گفٹ اسٹور آپ اسٹارٹ کر سکتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, اس میں لمیٹیشنز ہوں گی نا, ظاہر ہے 5 لاکھ ہے, اب وہ 5 لاکھ والا 5 کروڑ کے برابر تو نہیں ہوگا, لیکن لمیٹیشنز میں رہتے ہوئے اگر آپ 70-80 ہزار روپے مہینہ کما سکیں تو پھر مطلب آپ تھوڑی چیزیں رکھ لیں نا. آپ رسٹ واچز کا ایک سیکشن میں, گفٹ اسٹور ہے نا, رسٹ واچز بہت چلتی ہیں, ہمارے گفٹ اسٹور پہ بھی ہم نے رکھی ہوئی ہیں. اب رسٹ واچز کا ایک سیکشن بنا لیں, پورا سیکشن 1 لاکھ روپے میں آپ بھر سکتے ہیں, اور اچھی واچز,
بہت اچھی واچز. اسی طرح ٹھیک ہے, مطلب کاپیز ہوں گی اوبیسلی, لیکن وہی چلتی ہیں نا جو مارکیٹ میں چلتی ہیں, مطلب وہ جو لوگ 5,000 6,000 والی. منیمم پرائس میں جو چیز لینا ہاں, چاہ اس رہے سے ہوتے کم ہیں. والی 1,500 2,000 والی وہ بھی رکھ لیں آپ. ہوں، اچھا, اس کے بعد ہم نے سالٹ لیمپس بھی کیونکہ رکھے ہیں, سالٹ لیمپس ٹھیک کے اوپر بھی کوئی خرچہ نہیں ہے. 20 ٹھیک 25 30 ہزار روپے میں آپ کا اچھا ڈسپلے سیٹ اپ ہو جاتا ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ, اب ہم پرفیومس کا پروڈکٹ ہے. اچھا, پھر تھرڈ پارٹی آپ ایسے لوگوں کے پاس جا سکتے ہیں جن کی اپنی پروڈکٹس ہیں. آپ ان کو جا کے بولیں کہ کمیشن پہ ہمیں پروڈکٹ دیں, ہم ڈسپلے کرتے ہیں, ہمارا یہ ڈسپلے بنا ہوا ہے, ڈسپلے بن جائے گا, ہر بندہ آپ کو پروڈکٹ دے گا بالکل. بغیر انویسٹمنٹ کے, آپ وہ کر لیں. تو اس طرح سے بہت سارے کام کیے جا سکتے ہیں جس میں آپ کو بہت بڑی بڑی انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اچھا, آپ نے جس طرح بتایا کہ آپ نے اسٹارٹ اپ اسٹارٹ کر کے دیے لوگوں کو, اگر کوئی ایک ینگسٹر ہے جو جس کے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے, وہ آپ سے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں اس بارے میں؟ اچھا دیکھیں, اس میں انویسٹمنٹ کے بغیر اگر کوئی میرے پاس آنا چاہ رہا ہے اسٹارٹ اپ کے لیے, نہ آئیں. میرے ٹھیک ہے. پاس آئیں تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے لیے آئیں, سیکھنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. میرے پاس آئیں تو سیلز کی اسکلز سیکھنا چاہتے ہیں تب ٹھیک آئیں. ہے. اور میں انشاءاللہ اس کے لیے بڑا اوپن ہوں, میں خود بھی ٹائم دیتا ہوں. صحیح ہے. اور لیکن 9 to 6 کا ٹائم فریم نکال کے آئیں. یہ 2 گھنٹے 1.5 گھنٹے وہ اس طرح سے جو پارٹ ٹائم کورسز کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, ہاں ٹھیک ہے, اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے ابھی تو جب آپ کے پاس ٹائم ہو تب آپ آ جائیں. وہ کورسز جو مارکیٹ میں پیڈ ہیں, ٹھیک ہے. وہ کورسز جو مارکیٹ میں آپ کو 2 مہینے میں جو آپ یعنی اٹینڈ کر کے, اور یا بعض دفعہ آن لائن آپ کر رہے ہوتے ہیں, ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے, جو 2 مہینے میں آپ نے سیکھنا ہے وہ میں آپ کو پہلے لیکچر میں پہلے دن ہی آپ کو سکھا دوں گا, ٹھیک ہے. اور کوئی چارجز نہیں ہے. صحیح ہے. شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ آپ, انٹرویو میں خود کروں گا صحیح ہے. اور میں دیکھوں گا کہ آپ کے اندر وہ طلب بھی ہے یا نہیں ہے. سیکھنا تو چاہ میرا بھی رہے ہیں یا نہیں سیکھنا سیکھ چاہ رہے, میرا ٹائم, مجھے اس چیز کا فائدہ یہ ہے کہ آپ سیکھیں گے تو شاید آپ 4 دن میرے پاس بیٹھ جائیں, مجھے آپ کی ضرورت ہوگی, ظاہر ہے میرے پاس سیٹ اپ ہے, لوگ کام کر رہے ہیں, تو میں وہاں پہ آپ کو جاب آفر کر دوں گا, آپ بیٹھیں, آپ کام کریں, تو وہ 4 دن میں آپ سے فائدہ لے لوں گا. ٹھیک ہے. یا آپ کہیں اور جائیں گے تو آپ کام کریں گے اور آپ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں گے. صحیح ہے. لیکن آپ کام کرنے کے قابل ہی نہیں ہوں گے اور آپ 4 5 7 دن میرے پاس آ کے میرا بھی ٹائم ضائع کریں گے, اپنا بھی ٹائم ضائع کریں گے, تو اس کا فائدہ نہیں ہے. تو ٹھیک اس ہو لیے گیا. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ 9 to 6 کی مینٹیلٹی کے ساتھ آئیں, صحیح ہے. اور 15 20 دن 25 دن کی ٹریننگ, مہینے کی ٹریننگ تقریباً, وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو جتنا جلدی سیکھ جائے. اس کے بعد انشاءاللہ آپ, اچھا پھر یہ امپورٹنٹ ہے کہ پہلے آپ مارکیٹنگ اینڈ سیلز جو ہے اس کو اچھی طرح سے سیکھ لیں, یہ صحیح کام ہے. کیسے ہوتا ہے. صحیح ہے. اگر آپ میرے پاس نہیں آتے, کہیں بھی چلے جائیں, یہ امپورٹنٹ. اب میں جو ہر کسی کی ایکسیس نہیں ہے اور میری اتنی کیپیسٹی بھی نہیں ہے کہ میں سب کو سکھا سکوں, تو بیسک یہ ایک آئیڈیا دینے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جب مارکیٹنگ اینڈ سیلز سیکھیں گے, یا آپ کو بیچنا آ گیا پروڈکٹ, یا اس کی مارکیٹنگ کرنی آ گئی, تو پھر آپ بزنس اچھا کر سکتے ہیں. اگر آپ کو یہ دونوں کام نہیں آتے تو ان میں سے کوئی ایک کام سیکھ لیں پہلے, یا اس کے بغیر آپ بزنس میں نہ جائیں. ٹھیک ہے. کیونکہ نہ آپ کا مائنڈ سیٹ ہوگا اس طرح سے, آپ پروڈکٹ لا کے رکھیں گے, بیچ آپ سکتے نہیں ہیں, سارا دن صبح سے شام تک بیٹھے رہیں گے, شام کو جا کے کہیں گے امی بہت کام کر کے آئے ہوں, کسٹمر کو نہیں آیا. کسٹمر لانا بھی پڑتا ہے, اسی خود سے نہیں چل گیا تھا. چلے ٹھیک ہے. اگر کوئی آنا چاہے تو ای ایف ایس مارکیٹنگ, ہاں, ای ایف ایس مارکیٹنگ سیوک سینٹر میں آ جائیں. ہماری جو ای میل ایک ایڈریس آپ بے شک اگر ایڈ کرنا چاہیں, اگر کوئی رابطہ کرنا چاہے, CEO@efsm.pk, اس پہ رابطہ کر لیں. لیکن رابطہ کر کے آئیں تو زیادہ بیٹر ہے. ویسے آنا چاہیں تو سیوک سینٹر میں آئی ایم آلویز اویلیبل. ٹھیک ہے. ایک لاسٹ ہم بزنس پہ بات کریں گے, آپ کی فریگنس کا بزنس. جی جی. ٹھیک ہے. وہ مطلب کیا بزنس ہے اور اس میں آپ کیا پرووائڈ کر رہے ہیں لوگوں کو؟ بیسکلی کیونکہ مجھے خود خوشبو بڑی پسند ہے, میں ہمیشہ سے اچھی خوشبو کا میں ویسے ہی بڑا وہ فین ہوں. تو میرے اکثر دوست یار میرے لیے باہر سے کوئی گفٹ وغیرہ لے کے آتے تھے, تو میں وہ یوز کرتا تھا. پھر ایونچولی مجھے عادت پڑتی تھی تو مجھے ان سے منگوانے پڑتے تھے, اور وہ اس کو میں نے بزنس میں کنورٹ کیا اس میں. اور وہ اوبیسلی سارے کام میں خود نہیں کرتا, اسی طرح سے کوئی جو میرے پاس آ کے سیکھتے ہیں, وہ آگے کام کرنا چاہتے ہیں, تو ان کو ہم اسٹارٹ کر کے دے دیتے ہیں, اور وہ آگے اس کو لے کے چلتے رہتے ہیں. کوئی بھی بزنس بڑی ہیوی انویسٹمنٹس کے ساتھ ہم نے شروع نہیں کیے ہوئے, انکلوڈنگ دس پرفیومس بزنس. 4 پرفیوم سے ہم نے اسٹارٹ لیا تھا انیشلی. اس 4 کے لیے ہم نے باٹلز بھی منگوائیں, اس 4 کے لیے ہم نے اس کی برانڈنگ تیار کروائی. 1.5 پونے 2 سال اس کو ہو گئے ہمیں اسٹارٹ کیے ہوئے, بہت اچھا چل رہا ہے. efstores.com پہ ہم وہ کرتے ہیں, تو آپ وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. تو اس میں جو ہے نا ہمارا جو بیسک اس کا تھا, اب ہمارے 16 اس میں فریگرنسز ہو گئی ہیں. کچھ ایسے برانڈز بھی ہیں جو الحمدللہ ہم سے بنواتے ہیں اپنے اس کے لیے, اپنی برانڈنگ کے ساتھ وہ کرتے ہیں, اور وہ بھی اس کو وہ کر رہے ہیں ہماری, کیونکہ اپنی مینوفیکچرنگ ہے. تو اب اس کے اندر یہ ہے کہ بڑا زبردست مارجن ہوتا ہے اگر آپ پرفیومس کے بزنس میں آتے ہیں. لوگ کہتے ہیں پرفیومس کے بزنس جو ہے وہ بہت زیادہ مارکیٹ اس طرح سے ہو گئی ہے,
میں کہتا ہوں کہ آپ موسٹ ویلکم، شروع کریں، آپ کو اچھا لگے گا، مزہ آئے گا. 100% تک کا مارجن آپ اس میں سے بڑا آسانی سے لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کہیں بھی نہیں ملتا آپ اس کو. کو اسٹریٹ اگر ہم اس طرح کہیں کہ اگر میں آپ کو کہتا ہوں میں پرفیوم کا بزنس اسٹارٹ کرنا ہے، میں کتنی انویسٹمنٹ سے کر سکتا ہوں؟ 50,000 سے اسٹارٹ کر لیں، ₹1,00,000 سے 1.5 لاکھ، وہ پیسوں کا اتنا مسئلہ نہیں ہے. وہ آپ 50,000 میں ایک خوشبو اپنی تیار کریں اور اس کا ایک کوانٹٹی بنا لیں، ایک سیٹ کوانٹٹی 40 50 100 200 جتنا بھی آپ بنا سکیں. لیکن آپ پھر وہی بات ہے کہ اس کو سیل کرنا ہے، اس کو بنا کے رکھنا تو نہیں ہے نا. اسی طرح صرف یہ تو نہیں ہے کہ میں نے وہ کر لیا. اب ہم آپس میں بات کریں، آپ کی آڈینس ہے، میری کچھ آڈینس ہے، میں بات کروں گا، لوگوں تک بات پہنچتی ہے، لوگ خریدتے ہیں، اور وہ جو انیشیل سٹاک ہوگا وہ ہم تو ایسے بیچ سکتے ہیں. لیکن ایک بندہ جس کو فیس بک یا سوشل میڈیا ویسے یوز کرنا بھی پراپر نہیں آتا، وہ صرف اپنی پکچر بیچارہ اپلوڈ کرتا ہے. اور یہ میں مطلب آئی ایم ناٹ سیئنگ ان دا رانگ وے، اس کو ایز اے موٹیویشنل آپ اس کو لیں کہ آپ نے سوشل میڈیا سے اور بھی بہت کچھ لینا ہوتا ہے، رادر دین اس کے کہ آپ اپنی تصویر اپلوڈ کریں اور اس پہ 4 لائکس آئے ہوں اور 5واں آپ خود لائک کریں اور پھر اس کو آپ دیکھ رہے ہوں بار بار کہ میری تصویر کتنی اچھی چل رہی ہے، ریچ کتنی آ رہی ہے. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بیسکلی چیزیں جو ہیں، جو بھی آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے، اس کے لیے آپ کے پاس وہی پہلی والی بات کہ آپ کے پاس 2 اسکلز وہ لازمی ہونی چاہیے. ٹھیک اس ہے. کی اچھی سی ٹریننگ لیں، پیسے بعد میں لگائیں. پہلے پرفیومز کا کام کرنا چاہ رہے ہیں، تھرڈ پارٹی کسی کا کمیشن بیس پہ بغیر انویسٹمنٹ کے آپ ان کے ساتھ کام کر لیں. ہم 33% آفر کرتے ہیں وداؤٹ انویسٹمنٹ. آپ آئیں، آپ ہمارے ساتھ کام کرنا چاہیں، بسم اللہ. اگر آپ کسی کے پاس بھی جائیں گے، کوئی بھی مارکیٹ میں آپ کو اتنی پرسنٹیج پہ منیمم 25-30% پہ آپ کو وہ دے دے گا. آپ اس کی پروڈکٹ سیل کریں. جب آپ کو لگے کہ آپ بکنا شروع ہو گئی ہے، اب آپ کہیں گے جی اتنا میں نے آپ کو دیا ہے، یہ بھی یہ بھی یہ بھی، اب میں مارکیٹ میں اپنی چیز لے کے آنا چاہ رہا ہوں. اب میں 50,000 پہ انویسٹ کروں تو میرے وہ 50,000 ریکور ہوں گے کیونکہ مجھے بیچنا آ گیا. اس 50,000 میں کتنی پرفیومز آ سکتی ہیں؟ مطلب آرڈر کے ڈپینڈ کتنے؟ کرتا ہے. اب میں اس میں آپ کو اس میں لائک کیونکہ آپ اگر اپنی کوئی درمیانی پرفیوم لے لیں، نہ میکسیمم والی نہ منیمم، درمیان، تقریباً آپ کے 40 ایک کتنے آئٹم پیسز آ 40 سکتے ہیں؟ پیس بن جائیں گے. 40 پیس بن ہاں، سکتے ہیں بڑے سارے. 50,000 پہ. ہاں، ٹھیک ہے. 50,000 اور اگر وہ مطلب اوپر ہو جائیں گے کیونکہ اس اس میں میں برانڈنگ بھی مارجن کریں گے آپ. 50,000 میں اصل میں اگر اس میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں، کیونکہ ہم اس طرح کا وہ ہم نے کسٹمائز پیکیجز کسی کے لیے بنائے نہیں ہوئے، نہ ہم یہ سیل کرتے ہیں. نہیں، میری میں آپ کو رفلی پروفٹ میں آپ کاسٹ کو نکالنا چاہ رہا ہوں. جی جی جی. چلو اگر 50,000 بندہ پرفیوم میں انویسٹ کر رہا ہے ہوں آپ کے ساتھ، ہوں وہ 50,000 سے ان 40 پرفیوم آپ نے بتایا، 40 پرفیوم سے اس کتنے میں پروفٹ جنریٹ کر سکتا ہے؟ اس میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں، ایک پرفیوم اگر آپ اس کو تیار کرتے ہیں نا تو آپ کم بھی اس کی کوانٹٹی بنا سکتے ہیں، خود بھی آپ بنا سکتے ہیں. مارکیٹ سے آپ اس کی پرچیزنگ کریں گے، باٹلز بھی آپ کو مارکیٹ سے مل جائیں گی. اگر ہم اس میں بنا کے دیتے ہیں آپ کو، تو اس کے اندر آپ کی کاسٹنگ بہت زیادہ آئے گی. اس میں ٹھیک ہے. پروفٹ مارجن جو ہے وہ آپ کا بہت کم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ، آپ جب باکس بناتے ہیں تو وہ باکس کی جب آپ پرنٹنگ کرتے ہیں تو پرنٹنگ جو ہے وہ آپ کو کم از کم 500 پیس یا 1,000 پیس جب آپ باکس کا دیں گے، آرڈر کریں گے، تو اس میں آپ کو 30-40 روپے کا باکس پڑتا ٹھیک ہے. ہے. بلیچ کارڈ کا باکس ہوتا ہے وہ. آپ جب چھوٹی آرڈر کریں گے تو وہی باکس آپ کو 150 روپے کا کاسٹ کر رہا ہوگا. تو وہ آپ کی ایونچولی پروفٹ میں سے ہی وہ جاری ہوگی نا. خوشبو کی کاسٹ اپنی جگہ پہ ہے، باٹل کی کاسٹ اپنی جگہ پہ ہے. باٹل بھی آپ بلک میں آرڈر کریں گے اور حساب ہے، کم میں کریں گے اور حساب ہے. بٹ ایونچولی آپ تقریباً اگر آپ چھوٹے لیول پہ اسٹارٹ کریں نا تو آپ پھر بھی 60-70% تک مارجن پھر بھی آپ نکال سکتے 60 ہیں بڑی ساری. 70% مارجن آپ رکھ سکتے ہیں پروفٹ کا. ٹھیک ہے ساجد صاحب، بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ کوئی کوشچن اگر آڈینس کی طرف سے ہمیں ملتا ہے تو ہم ضرور آپ سے بائی آل مینس. نیکسٹ اس میں پوچھیں گے. آپ کا ٹائم دینے کا بہت بہت شکریہ. آڈینس آپ کا بہت شکریہ. آپ دیکھتے ہیں، اسی طرح دیکھتے رہیں، ہمیں سپورٹ کرتے رہیں. اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں. اینڈ ڈونٹ فارگیٹ ٹو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر. اللہ حافظ.